الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خانقاہ نظام اور روحانیت کی بنیاد اللہ رب العزت کی محبت پر ہے، اور یہ خانقاہ اجتماع جہاں بھی منعقد ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت سے محبت کس قدر مطلوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے محبت خاص طور پہ دو چیزوں کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ذکر اللہ، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ پاک کی ذات کا ذکر۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی چیز سے جس قدر محبت ہوتی ہے اپنی زبان سے اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہوگی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا تذکر اور آپ کا ذکر اتنا ہی زیادہ کرے گا۔ ذکر کرنا یہ زندگی ہے اور زندہ آدمی کی نشانی ہے، ذکر نہ کرنا یہ موت ہے، مردہ آدمی کی نشانی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندہ آدمی کی مثال بلکہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ آدمی کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ آدمی کی سی ہے۔
تو ذکر کرنا یہ زندگی ہے، ذکر نہ کرنا یہ موت ہے۔ فرد واحد کے حق میں بھی، پوری دنیا کے حق میں بھی۔ انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تعریف بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کا ذکر کرنا، ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں نہ آنا یہ نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ جب انسان، جب کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر کو بالکل ہی چھوڑ دے تو اس کی موت یقینی ہے، اس کی تباہی یقینی ہے۔ یہ پانی، اس کا ذکر روانگی کے ساتھ بہنا ہے۔ جب یہ جتنی روانگی کے ساتھ بہتا ہے اتنا ہی زیادہ ذکر کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور جو ہی یہ اللہ کی تسبیح سے غافل ہوتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جو صاف اور شفاف ہوتا ہے وہی پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ درخت جتنے ہمارے ارد گرد یہاں سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں یہ اللہ کی ذکر، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت جن اعمال سے دل میں آتی ہے، محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہے۔ جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا زندگی باقی ہے، جب ذکر ختم ہو جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے تو یہ دنیا تباہ نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ جب کوئی بھی اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو پھر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ زندگی کی بقا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور زندگی کی فنا، موت، اس کا تعلق ذکر کو چھوڑ دینے کے ساتھ ہے۔ جب ساری دنیا اللہ کا ذکر چھوڑ دے گی قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کی محبت جس عمل سے دل میں آتی ہے، خاص طور پہ اعمال میں سے اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جس قدر آدمی اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا اسی قدر اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس لیے فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، جو جتنا زیادہ یاد کرے گا اسی قدر اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس دنیا میں جتنے نبی آئے سب کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی پہچان کرائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔
تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کا اپنا معمول تھا کہ ہر وقت آپ کی زبان اقدس اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. تو یہ ایسا ایک محبوب عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری وہ عام چیز اور دوسرا عمل جس سے اللہ کی محبت بہت زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے مانگنا. اللہ رب العزت کو مانگنا بہت پسند ہے. اللہ پاک اس ذات سے اس شخص سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ مانگتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کی ذات سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ پاک کی ذات اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کوئی بھی مجلس ختم ہو تو دعا کرتے ہیں, کوئی اہم عمل مکمل ہو تو دعا کرتے ہیں, نماز پڑھی تو دعا کی, روزہ مکمل ہوا تو دعا کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. اب یہ عبادت اللہ کا حکم ہے اور جب اللہ کا حکم پورا ہو اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے, ساتھ ہی دعائیں کی جاتی ہیں کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے بڑے اہم اوقات ہوتے ہیں. اللہ پاک کی ذات کو دعا کرنا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے. اللہ پاک کی ذات کو مانگنا کس قدر پسند ہے اس کو زبان سے آدمی بیان نہیں کر سکتا. ہمارے عرف عام میں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جن کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تجربہ ہوگا. اپنا بچہ اپنی بچی اپنے گھر کا ماتحت فرد جب گھر کے سرپرست سے والد سے مانگتا ہے, کچھ پیسے مانگتا ہے تو والد کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کو زیادہ پیارا لگتا ہے, اور وہ پھر جو مانگتا ہے بیٹا بیٹی اس کو دیتا ہے. تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے بیٹا اس سے پیسے مانگے, اس سے کوئی چیز مانگے, بیٹی کوئی چیز مانگے, باپ کا دل خوش ہوتا ہے. رب تعالیٰ کی ذات کا دل اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق اس سے مانگے. آج کل دعاؤں کا اہتمام نہیں, اللہ سے لوگ مانگتے نہیں ہیں. اللہ پاک نے بن مانگے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں, جب اس سے مانگیں گے تو پھر کس قدر عطا فرمائیں گے, بہت زیادہ. آج بہت سارے لوگ ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں دعا مانگے بغیر نکل جاتے ہیں, حالانکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے اندر ان آداب کا خیال نہیں رکھتے جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بس اوقات آدمی دعا مانگنا چاہتا ہوتا ہے تو دعا لمبی مانگتا ہے, لیکن مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے, بظاہر اللہ سے مانگنے کی صورت ہوتی ہے لیکن توجہ اور دھیان رب تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نمازی نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, لیکن اس کا دھیان دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے, آنے والے پر بھی ہے جانے والے پر بھی ہے, ساتھ والا کیا کر رہا ہے پیچھے والا کیا کر رہا ہے, ان چیزوں کی طرف. آج لوگوں کو شکوہ بھی ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دعا مانگتے ہیں تو اس طرح نہیں مانگتے جس طرح مانگنا چاہیے, جس توجہ کے ساتھ جس انہماک کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے اس توجہ اس انہماک کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ نہیں مانگی جاتی, اس لیے قبول بھی نہیں ہوتی. دعاؤں کے لیے
توجہ اور انہماک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظالم بادشاہ مشہور ہے، بہت ساری اس کی نیکیاں بھی مشہور ہیں اور برے کام بھی مشہور ہے۔ سختی کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس نے دیکھا بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ایک نابینا آدمی دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ لیکن بیت اللہ کا غلاف پکڑنے کے باوجود اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، آنے جانے والے دوسرے حضرات کو دیکھ رہا تھا، مانگ رہا تھا اللہ سے، دھیان غیر اللہ کی طرف تھا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ آدمی کس جگہ بیٹھا ہے، کس مقام پہ بیٹھا ہے، کس ذات سے مانگ رہا ہے، لیکن دھیان اس کا نہیں ہے۔ وہ قریب آیا اور پوچھا کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا آنکھیں نہیں ہیں، اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اس طرح مانگی جاتی ہیں؟ مانگنے کی یہ آداب ہے؟ میں طواف کر رہا ہوں، میرا طواف مکمل ہونے سے پہلے بلکہ میرا طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تیری جان کی خیر نہیں ہے۔ جب اس نے حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ سنے اور کہہ دیا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، تیری آنکھیں میرے طواف کے پورا ہونے سے پہلے واپس آ جانی چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے طواف اپنا مکمل کرنا شروع کر دیا۔ نبینا آدمی پہلے دعا مانگ رہا تھا لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اب جو ہے آوازاری شروع کی، سچے دل سے مانگنا شروع کیا اور اللہ سے عرض کیا اللہ پہلے کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا بھی بن گیا، اگر آنکھیں واپس نہ آئیں حجاج بن یوسف کے طواف کے مکمل ہونے تک، اب تو یہ اللہ جان بھی جائے گی۔ اب بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، ادھر اس کے ساتھ چکر پورے ہوئے، ادھر اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ جی ہے سچی طلب کے ساتھ مانگنا۔ آج کل ہمارے یہاں شکوہ یہ ہے کہ جی بڑی دعائیں کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی۔ شکوہ رب تعالیٰ کی ذات پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ رب تعالیٰ بن مانگے بہت ساری دعائیں قبول کرتے ہیں اور بن مانگے بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ مانگیں گے تو پھر کیوں نہیں دیں گے؟ تو مانگنے کے آداب کے ساتھ مانگیں، اسباب کے ساتھ مانگیں۔ آداب نہیں ہوں گے تب بھی مسئلہ نہیں، تب بھی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ اسباب اختیار نہیں کریں گے تب بھی جو ہے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت ایک دعا کروانی ہے، بڑے بزرگوں کے پاس گیا ہوں تو بڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بزرگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ اولاد نہیں ہے، بڑے بزرگوں سے دعا منگوائی ہے لیکن بیٹا نہیں ہو رہا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بھی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔ اس بزرگ نے پوچھ لیا شادی کو کتنی دیر ہوئی کہ بچے کی طلب ہے؟ کہتا جی شادی تو ابھی تک کی نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے شادی کی نہیں ہے، شکوہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور بزرگوں پر بھی ہے، کئی بزرگوں سے دعا کرنے کے لیے گیا ہوں بچہ نہیں ہوا، تو پہلے اسباب کو تو اختیار کرو، پہلے شادی کرو، اس کے بعد جو ہے دعا کرو۔ دعا کے ساتھ قبولیت تو زیادہ تر ہوگی جب آدمی آداب کا بھی خیال رکھے، اسباب کا بھی خیال رکھے۔ دعاؤں میں آج ہمارے یہاں مانگنے میں اس قدر کمی، بہت سارے لوگ نہیں مانگتے نہیں، بہت سارے لوگ آداب کے ساتھ نہیں مانگتے، بہت سارے لوگ اسباب کے ساتھ نہیں مانگتے،
اللہ رب العزت کی ذات کو مانگنا بہت پسند ہے، تو مانگیں گے اللہ پاک کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، ہاں رب تعالیٰ کی ذات کے ہاں ایک نظام ہے، ایک حکمت ہے، بہت ساری دعائیں انسان مانگتا ہے اور چاہتا ہے اس کا نتیجہ جلدی میرے سامنے آئے، جو مانگتا ہوں ابھی مل جائے، ضرور مل جائے۔ بس اوقات رب کی مشیت اور حکمت یہ نہیں ہوتی کہ بھی اس کو فلاں نعمت فلاں چیز مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کے نتیجے میں 3 کاموں میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ پہلے مرحلہ تو یہ ہو، عام طور پر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس اوقات انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا جو مسئلہ ہے یا جو مانگ رہا ہے اس ٹائم میں بس اوقات کو بہتر نہیں ہوتا، یا وہ چیز اس موقع پر دینا حکمت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ حکیم ذات ہے، تو رب تعالیٰ اس سوچ کے مطابق، جس سوچ کے مطابق وہ مانگتا ہے نتائج نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بس اوقات انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کے اثرات بھی نظر نہیں آتے، گناہ بھی بس اوقات معاف نہیں ہوتے، لیکن درجات جنت کے اندر اللہ رب العزت اس کے بڑھا دیتے ہیں۔ جب وہ جنت میں جائے گا اللہ پاک اس کو مزید نعمت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا، اس کو اس کے اعمال سے کہیں بڑھ کر جو ہے نعمتیں مل جائیں گی، اس پر وہ خوش بھی ہوگا اور حیران بھی ہوگا، اور رب تعالیٰ کی ذات سے سوال کرے گا، اللہ میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے اور مجھے مل گیا ہے اس سے کہیں زیادہ، یہ نعمتیں جو ہیں میرے اعمال سے کہیں زیادہ ہیں، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے تو دنیا کے اندر مجھ سے دعائیں مانگتا رہا، تو بہت ساری دعائیں ایسی تھیں جو اس وقت تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اور میں نے تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ دی۔ یہ جو تجھے اضافی انعامات ملے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو دیکھو بندہ جب یہ بات سنے گا خواہش کا اظہار کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں تو مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 کاموں میں سے کوئی ایک ضرور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے مانگتا ہے یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، یا اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، یا جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جنت کی نعمتیں اس کے دوسرے اعمال سے کہیں بڑھ کر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مانگنا ہر حال میں خیر ہے، ہر حال میں بڑھائی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت دل میں انسان کے پیدا ہونے میں بنیادی سبب ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بنیادی ایک عمل اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ 2 عمل میں نے بتائے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں آنا اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ان کو اللہ کی ذات سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آج ہم مانگتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے اس قدر توجہ اور انہماک سے نہیں مانگتے کہ جس قدر انہماک اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہے بہت سمجھانے کے لیے کہ یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، فقیر قسم کے یا عام چلنے پھرنے والے پیشہ ور مانگت،
یہ عقل انسان سے مانگتے ہیں، در در مانگتے ہیں، اور مانگنے میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ انسان جیب سے پیسے نکال کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس اگر ایک انسان کے بارے میں پتہ ہے کہ بھئی پیشہ ور مانگتا ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، جب اس کو آتا ہوا دیکھتا ہے سوچ یہ ہوتی کہ مانگے گا میں نہیں دوں گا، لیکن وہ مانگنے کا ایسا انداز اختیار کرتا ہے، ایسے الفاظ ایسی تعبیرات پیش کرتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سوچا یہ ہوا تھا کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا، لیکن اس کی مانگنے کے انداز سے، اس کی تڑپ کو دیکھ کر انسان جیب سے پیسے نکالتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ ایک غیر اللہ سے مانگنے والا آدمی، فقیر آدمی، پیشہ ور مانگتا آدمی، وہ اتنی سچی طلب کے ساتھ مانگتا ہے کہ دینے والے کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، پھر بھی کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے آدمی مانگے گا، رب تعالیٰ کی ذات کیوں نہ دے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا توجہ اور انہماک جب تک نہیں ہوگا، آداب کی رعایت نہیں ہوگی، نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ توجہ بہت زیادہ ضروری ہے، انہماک بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ خانقاہ نظام کی بنیاد اللہ کی محبت پر ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے یہ دو اہم چیزیں تھیں، نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ مانگنا۔ اگرچہ اور بہت سارے اسباب ہیں اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کے، اللہ کا محبوب بننے کے، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر محبت کو سمجھانے کے لیے بس اوقات لیلا اور مجنو کی مثالیں دیتے ہیں کہ لیلا کو مجنو کے ساتھ تو ایسی طرف نہیں تھی یا ایسی محبت نہیں تھی جیسے کہ مجنو کو لیلا کے ساتھ تھی۔ مجنو کی لیلا کے ساتھ محبت تھی، اس سے بڑے مشہور ہیں۔ حالانکہ لیلا نہ خوبصورت تھی اور نہ اس میں حسینوں والی بات تھی، لیکن مجنو اس مصنوعی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس پہ فدا تھا، اس لیے اس نے ایسی محبت کی مثال قائم کی کہ لوگ آج محبت کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اہل اللہ کی کتابوں میں بیانات میں مجنو کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ ایک واقعہ مجنو کا بڑا عجیب ہے محبت کو سمجھانے کے لیے۔ جب مجنو نے لیلا کے پیچھے آنا جانا شروع کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کی زبان پہ اس کے تذکرے آئے، تو جو مجنو کا باپ تھا، سنجیدہ آدمی تھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے بیٹے نے تو میری عزت، خاندان کی عزت خواب میں ملا دی۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اس سے میری عزت کا مسئلہ ہے، تمہاری اپنی عزت کا مسئلہ ہے اور خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ بڑا سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ باپ نے سوچا کسی مقدس جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر اس سے توبہ کرواؤں اور اس سے عہد لوں کہ اس کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے۔ اس کا باپ اس کو مسجد حرام لے گیا، بیت اللہ لے گیا، بیت اللہ کے پاس لے گیا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑوا کر کہا کہ توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ اللہ سے نہیں ملو گے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دل سے اللہ کی محبت نکال دے۔ اب وہ تو اس پر فدا تھا۔ جب آدمی بسا اوقات کسی کام میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں اور دماغ سے کام نہیں کرتا، تو باپ نے کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے التجا کر، یا اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دو۔ اب مجنو نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ میرے دل سے کبھی لیلا کی محبت نہ نکالنا۔ باپ کہہ رہا ہے، کہلوا رہا ہے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے غلاف پکڑ کے کہ بھئی اللہ سے دعا کر لو، مانگ لو کہ بھئی لیلا کی محبت دل سے نکل جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نہ نکالنا۔ یہ محبت حالانکہ دیکھو یہ غلط راستے پہ تھی، غلط تھی،
جس پہ جو ہے شریعت میں بنتے آئی ہیں، مجنون نے اب دیکھو اس غیر اللہ سے اتنی محبت کی کہ دنیا کے اندر اس کی محبت کی مثالیں دی جانے لگی ہیں۔ جو اللہ سے سچے دل کے ساتھ محبت کرے گا رب تعالیٰ کو آدمی کتنا پسند آئے، اور دنیا میں آدمی اللہ رب العزت کو اس آدمی کو کتنا چمکائیں گے اور وہ اللہ کا کتنا محبوب بندہ بن جائے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ پاک کی ذات سے ان کو بہت زیادہ یعنی ہر چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ خلق نظام کی بنیاد یہ ہے، روحانیت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو رب تعالیٰ کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا